ایک تو جناب ایران امریکہ کی جنگ جو ہے وہ اب پاکستان کے ساحل کے اوپر جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اور ایرانی سمندری حدود میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایران سے متصل سرحدی ضلع گوادر سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ مکران ڈویژن میں سرکاری حکام نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والے شہری کی کشتی ڈرون کے ملبے کی زد میں آ گئی۔ ضلع گوادر میں ایک پولیس اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ مارے جانے والے شخص کی شناخت جو ہے وہ طیب بلوچ کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس اہلکار کے مطابق یہ واقعہ ہفتے کی شام کو پیش آیا تھا۔ گوادر پولیس کے ایک سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی پر بتایا کہ طیب بلوچ کا تعلق ضلع گوادر کی تحصیل جیونی میں گنز کے علاقے سے تھا۔ وہ جوان تھے اور ایک کشتی کے ملاح تھے۔ پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ طیب ماہی گیری اور ایرانی تیل کے کاروبار سے وابستہ تھے، جس کے لیے ان کو ایرانی حدود میں جانا پڑتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہفتے کی شام طیب بلوچ کی کشتی ایرانی حدود میں تھی، جہاں وہ ڈرون کے ملبے کی زد میں آ گیا۔ جیونی ایران سے متصل ضلع گوادر کی تحصیل ہے، جس کی آبادی مچھیروں پر مشتمل ہے اور جیونی ایرانی سرحد سے اندازاً 25 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر واقع ہے، تو وہاں پہ جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے اندر رہبر اعلیٰ یعنی کہ سپریم لیڈر کا انتخاب کرنے والے ادارے مجلس خبرگان رہبری کے رکن احمد عالم الحادی کا کہنا ہے کہ ملک کے نئے رہبر اعلیٰ کا انتخاب جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ نیم سرکاری خبرساں ایجنسی مہر کے مطابق عالم الحادی کا کہنا ہے کہ اب سب کچھ جو ہے وہ مجلس خبرگان رہبری کے سیکریٹریٹ کے سربراہ حسینی بوشہری پر ہے، جو فی الحال اس فیصلے کا عوامی طور پر اعلان کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کے جو بیٹے ہیں شاید وہی جو ہے وہ اگلے سپریم لیڈر ہوں گے۔ مختلف میڈیا آؤٹلیٹس جو ہیں، ایون انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس بھی جو ہیں وہ یہی رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک obviously کوئی فارمل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ جب وہ ہو جائے گی تو پھر پتہ لگے گا، لیکن اب یہ خبر جو ہے وہ ایران سے آ رہی ہے کہ یہ پروسیس کم از کم جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے۔ آفیشیل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے۔ اس کے علاوہ چند ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے، اور یہ پہلی ویڈیو ہے۔ یہ کویت کی علی السلیم بیس کے اوپر لگے ریڈار کو ایرانی ڈرون نے جو ہے وہ ہٹ کیا ہے، اور اس سارے منظر کی جو ویڈیو ہے وہ بھی ایک فوجی وہاں پہ بنا رہا ہے۔ اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں، وہ اپنے فون سے جو ہے وہ ایکچولی یہ فوٹیج بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ بنا رہا ہے، اور جو ایرانی ڈرون آ کے لگتا ہے اس کی وجہ سے کتنا بڑا دھماکہ جو ہے وہاں پہ ہوتا ہے۔ اب یہ اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اس کے بعد یہ ڈسکشنز اب شروع ہو گئی ہے سیکیورٹی ایکسپرٹ کے درمیان کہ جو ان کے دفاعی نظام ہیں کیا ان کی سخت اب ختم ہونا شروع ہو گئی ہے، کیا انٹرسیپٹرز کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اب ان کو کم استعمال کیا جا رہا ہے، یا پک اینڈ چوز کر کے جو ہے وہ ایکچولی انٹرسیپٹرز کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب یہ ڈرونز جو ہیں یہ مختلف جگہوں کے اوپر جا کے ہٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہمیں جو فیڈ بیک آیا، لوگوں نے کویشچنز کیے کہ کیا لگ یہ رہا ہے کہ انٹینسٹی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ مجھے بالکل نہیں لگ رہا کہ انٹینسٹی کم ہوئی ہے، بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جنگ اب ایک اور زیادہ خطرناک سٹیج کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے، جس کے اندر سویلین جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ہٹ کرنے کا سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ آئل ریفائنریز، مثال کے طور پہ پانی کے ڈی سیلینیشن پلانٹس جو ہیں، ہاسپٹلز وغیرہ اور سکولز تو پہلے ہی ہٹ ہوئے ہیں، وہ تو بے شرمی سے جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے یہ حرکت کی گئی تھی، لیکن اب یہ سلسلہ جو ہے وہ دونوں سائڈ سے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ آئل ریفائنریز کو ہٹ کرنے کا، اور اسی آئل ریفائنری کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کچھ ہوا ہے